جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں کہ کیا عدلیہ فوجی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے، یعنی پاکستان کے ہر شہری کو اپیل کا حق حاصل ہے یا اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے نہیں، اس پہ عدلیہ کیا کہتی ہے؟ ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا ڈاکٹر خالد رانجھل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی 20 جولائی کے فیصلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سرونگ جنرلز تھے، انہوں نے ڈی جی ایم آئی ندیم اعجاز صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے۔ جو کچھ ہوا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ 9 مارچ کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے اپنے بیانات عدالت میں داخل کرائے تھے۔ تو عدالت کے تو اختیارات تو کافی وسیع ہیں کہ حاضر سروس جرنیلوں کو بھی وہ عدالت میں بلا سکتی ہے اور ان کے ایفیڈیوٹس بھی وہاں پہ جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ انہوں نے جو دی تھی نا ایفیڈیوٹ، وہ از خود دیے تھے، ان کو بلایا نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک بات تو میں آپ سے بالکل جسٹس سے میں بالکل ان کی بات تائید کرتا ہوں کہ عدلیہ کے اختیار کو وسیع ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہم نے ماحول بنایا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں سول کے متحد آ جائے عدلیہ، یہ تبھی متحد آئے گی سول کے جب آپ ان کو عدالتوں کے متحد کریں گے۔ میں آپ سے، چونکہ میں پریکٹس کرتا ہوں فوجداری سائٹ پہ، میں نے آج تک کوئی واقعہ نہیں سنا جس میں فوج نے اپنے سپاہی کو سرنڈر کیا ہو ٹرائل کے لیے عام عدالتوں میں۔ تو یہ ایک ڈیوائڈ چلی آ رہی ہے، اور ہمیں عدلیہ کو آئی تھنک ویئر ایور اوکیجن رائزز، میری اپنی خواہش ہے یہ the courts must give a message that the army is subordinate to their orders۔ ٹھیک، ہم قاضی انور صاحب سے بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ تو ہمیشہ عدالت کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اتفاق کرتا ہوں، تائید کرتے ہیں آپ اس کی۔ جہاں تک تعلق ہے عدلیہ کے اختیار کا، دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ وہ جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا 20 جولائی کی ججمنٹ میں، اس میں ڈاکٹر صاحب کا یہی تھا کہ آرمی چیف کے جو ایکشن ہے وہ اس کو سپریم کورٹ اس کے خلاف پیٹیشن سن بھی نہیں سکتی۔ وہ یہ اچھا ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اختیار بہت وسیع ہونا چاہیے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وسیع ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ آرمی سبجیکٹ ٹو لا ہے، آرمی کو سبجیکٹ ٹو لا کرنا ہی ہے، آرمی سبجیکٹ ٹو لا ہے۔ آپ دیکھیے ڈیفینیشن آرٹیکل 260 کی، آرٹیکل 260 میں سروس آف پاکستان ڈیفائن ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سول سروس دونوں کو سروس آف پاکستان کہا گیا ہے۔ آرٹیکل 60 میں آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں تو سروس آف پاکستان ہیز بین ڈیفائنڈ، اور یہ دونوں پاکستان کی سروس میں ایک کو آرمی ایکٹ کے تحت نکال دیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ جسٹیسیبل ہے، اس بات کی تو تائید کر رہے ہیں نا کہ عدالتوں کو سپریم ہونا چاہیے، اپنے فیصلوں میں بھی ان کے اختیارات کو بھی وسیع ہونا چاہیے، اور پھر جو ڈیموکریسی کی ہم بار بار جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات کرتے ہیں، اور تو اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، عدالتوں کے اختیارات وسیع ہونے چاہیے نا، وہ ہر ایک چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ وہ پروسیجر بنیادی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ آرمی میں ٹرائل کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہی غلط ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس بات کا انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ جہاں آرمی کی وہاں جو پراسیکیوشن ہوتی ہے، فیڈرل کورٹ مارشل ہو، ایف جی سی ایم ہو، سمری کورٹ ہو، ان کا جو طریقہ ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، پورا نہیں کر رہا۔ بالکل، آپ اس پہ کرٹیسائز بھی کریں۔ ہمیں ابھی جوائن کیا کراچی سے خالد انور صاحب نے، معروف قانون دان ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم خالد انور صاحب۔ جی خالد صاحب، ہم گفتگو کریں کہ کیا پاکستان کے ہر شہری کو اپیل کا حق حاصل ہے، اس کا اگر کسی مقدمے میں فوجی عدالت سے سزا یافتہ ہو یا عام کسی عدالت سے، تو جب فوجی معاملات کی بات ہوتی ہے تو اس پہ کچھ ہم نے کیسز بھی دیکھے، عدالتوں میں جب اس طرح کے کیسز جاتے ہیں تو ان کو سنا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے کہ کورٹ مارشل ہو گیا اور اس کے بعد ان کو کوئی انصاف کی داد رسی نہیں ہوتی۔ تو کیا جو فوجی ہیں وہ پاکستان کے عام شہریوں کے برابر ہیں اور عدالتیں ان تمام تر معاملات کو سن سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے باقی مہمانوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں کے اختیارات وسیع ہونے چاہیے۔ دیکھیں جی، تیسرا جو آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 184۔ یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے کلوز 3 کے تحت سپریم کورٹ سو موٹو آرڈرز پاس کرتی ہے۔ تو یعنی مثال کے طور پہ بہت سے سو موٹو آرڈرز آج کل ہر روز ہی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، تو آرٹیکل 184 کے تحت ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 184 کی خاصیت یہ ہے، اس میں پروویژن یہ ہے کہ اگر ایک سوال اٹھے سپریم کورٹ کے سامنے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا مسئلہ ہو، نمبر 1، اور دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ نہ صرف فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہو
لیکن یہ پبلک امپورٹنس ہو. یعنی مثال کے طور پہ میں ایک واحد شخص ہوں, میں جاتا ہوں, میری کوئی شکایت ہے کہ میری فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, اور میں آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں درخواست دیتا ہوں کہ جی سو موٹو ایکشن لیں میری پروٹیکشن کی خاطر. تو اگر اس میں کوئی پبلک امپورٹنس کا ایشو نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ میری جو ایپلیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گا اور کہے گا کہ جی آپ ہائی کورٹ میں جائیں, کیونکہ یہاں پبلک امپورٹنس نہیں ہے. تو جو آپ کے ریلیونس سے جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184 کے تحت بھی سپریم کورٹ نے یہی ایگزامن کرنا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور اگر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے لیکن وہ ہے ممبر آرمڈ فورسز کا, تو اس میں سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہوگی. اب میں نے آپ کو 3 بنیادی آرٹیکل بتا دیے جس کے تحت یہ جو جورسڈکشن ہے ہائی کورٹس کی, سپریم کورٹ کی, یہ ریگولیٹ ہوتی ہے, کنٹرول ہوتی ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی ایکسٹریملی ایکسیپشنل کیس ہو جس میں کوئی ایسی اس قسم کی وائلیشن ہو رہی ہو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن کو, میں یہ تو نہیں کہوں گا ایکسیڈ کر دیں, لیکن شاید اسٹریچ کر دیں, جائزہ لے سکتے ہیں آپ کہنے. لیکن ان دا نارمل کورس میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہائی کورٹ انٹرفیئر کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت, نہ سپریم کورٹ. یہ ان بریف پوزیشن. سر تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. خالد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اس کی ساری ہمیں بتائی. طارق صاحب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی, معاملہ کوئی بھی قیدی ہو, کسی بھی عدالت سے سزا یافتہ ہو, گوانتانامو بے کی اگر ہم مثال لیتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے قیدی رکھے گئے, وار پرزنرز ہیں اور فوجی ان تمام ترسین کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں اس حوالے سے ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, امریکن عدالتوں میں بھی ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وار پرزنرز کے حوالے سے بھی, تو ان کو بھی باقی عدالتیں دیکھ سکتی ہیں. تو ہمارے ہاں کچھ ایسا سسٹم دیکھیں نا, جیسے میرا خیال خالد انور صاحب نے بہت ایکسپلین کیا, باقی سارے ساتھیوں نے ایکسپلین کیا. بات صرف دیکھیں نا, جس کیس کی وجہ سے یہ بحث کری نا, اس میں ایک پرابلم دیکھیں ایک ہائی کورٹ سے آیا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اور وجہ سے خالد انور صاحب, اگر مثال کا جیسے ظہیر عباسی کی میں نے مثال دی, وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں گئے تھے. جو ہمارے صدیقی صاحب کی ججمنٹ اس میں بہت ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے, لیکن انہوں نے بھی کافی احتیاط کے ساتھ, اگر کوئی آبزرویشن دی ہے پھر تھوڑی سی احتیاط, پھر آبزرویشن دی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے, جیسے خالد انور صاحب نے اشارہ کیا, کہ اگر کوئی ایسا کیس سپریم کورٹ کے پاس آ جائے جس میں مطلب بہت امپورٹنٹ بات بھی ہو اور جنرلی بہت سے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہو, تو پھر تو یقیناً وہ کریں گی. لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ اس میں یہ پاور تو عدالت کے پاس رہنی ہی چاہیے, لیکن چونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے, اگر مثال کے دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے, ایک ڈسپلن فورس ہے, نارملی تو ان کو بیرکس پہ رہنا چاہیے. یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ روز ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے خود یہ بات کہہ دی, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دیکھیں نا, جب قانون بنائے جاتے ہیں نا, آئیڈیلزم کی بنیاد پر بنائے, اور بنانے بھی چاہیے, لیکن گزارش یہ ہے کہ ان کو جتنا ہر چیز سے دور رکھا جائے وہ بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں یہاں نہ ہے, ان کو خود بھی, ہاں ایک چیز پر ان کو مثال کا ہماری سپریم کورٹ کو, یہ جو مسنگ پرسن کے جو کیسز ہیں نا, بعض اوقات جو آئی جی پولیس آ کے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اور ان بٹوین دا لائن یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ لے گیا وہ لے گیا. میرا خیال وہاں پر تھوڑا بہت جو ہے نا, ان کو یقیناً ایکسرسائز کرنی چاہیے, کیونکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں اور پبلک امپورٹنس کی بات بھی ہے. بالکل, اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے فنڈامنٹل رائٹس اور پبلک امپورٹنس کے. جب اگر ایشوز ہوں تو عدالتوں کو اس حوالے سے اپنے اختیارات کا جو جائزہ ہے کس طریقے سے لے سکتے ہیں, اور کس اسپیڈی جسٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے مل سکتا ہے. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.